بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں نے خلفۂ راشدین اور بنو امیہ کے حالات اور 200 صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ اس سلسلے میں 6 اپنی وائس نوٹ ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ آج میں اپنی 7ویں وائس نوٹ ریکارڈ کر رہا ہوں اور جو ٹاپک ہے وہی کنٹینیو رکھوں گا۔ میرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹاپک ہے۔ اور اس ٹاپک کے اوپر کچھ علماء کرام اور کچھ عالم دین کو اعتراض ہے، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس اپنے وائس نوٹ پر کسی بھی فقہ کے لوگوں کی، کسی بھی عالم دین کا کوئی قول یا کسی کتاب کو ریفر نہیں کروں گا۔ میں صرف وہی احادیث کی جو ہیں کتابوں سے، جو 7 ستہ کی کتابوں سے احادیث کو میں ریفر کروں گا، جس کی صحت کے بارے میں کسی بھی علماء فکر کو، علماء عالم دین کو یا پھر کسی فقہ کے آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میرا جو پہلی حدیث ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے لی ہے۔ اس کا نمبر ہے 7123۔ یہ حدیث سیدنا عبد الرحمن تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ پڑھائی، جس میں دعا فرمائی، اے اللہ تو خود معاویہ اور اس کے حامیوں سے نمٹ لے، عمر بن عاص کی اور اس کے حامیوں سے نپٹ لے، اور ابو سلمہ اور اس کے حامیوں سے نپٹ لے، عبداللہ بن قیس اور اس کے حامیوں سے نپٹ لے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، سیدنا علی ابن طالب سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخوی انجام کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہمارے اور ان کے مقتولین عوام الناس جنت میں ہوں گے، اور قیامت کے روز بالآخر معاملہ فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا۔ میں پھر آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2459 رکھتا ہوں۔ یہ حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 2 امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان دونوں مسلمان کے گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا۔ ان دونوں گروہوں میں اقرب الی الحق ہوگا، یعنی کہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کی واضح کفر کے لیے اقرب کا لفظ استعمال کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 167۔ چنانچہ اس ضمن میں سنن الکبریٰ البیہقی کی حدیث بھی ہے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مت کہو کہ اہل شام یعنی کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق یعنی کہ گناہ کبیرہ کیا، پھر کہو اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ حدیث سنن الکبریٰ البیہقی 16721 ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 6933 ہے، صحیح مسلم میں اس کا نمبر 2456 ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذو خویسرہ تمیمی، عبداللہ ابن ذو خویسرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کے کہا، تو برباد ہو، جب میں ہی انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اجازت دیجیے میں گستاخ کو قتل کر دوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، اس سے کچھ ساتھی مستقبل میں ایسے بھی ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، یعنی کہ خوارج بہت عبادت گزار ہوں گے۔ یہ لوگ دین میں سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر اپنے ہدف سے آر پار نکل جاتا ہے، اور ان کے سر کے اگلے پچھلے درمیانی کسی بھی حصے میں کوئی نشان نہیں ہوتا، وہ گوبر اور خون سے بھی صاف نکل جاتے ہیں۔ ان خوارج کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص کا کٹا ہوا بازو عورت کے پستاں جیسا ہوگا۔ یہ لوگ اختلاف ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا کے وقت ظاہر ہوں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے ہوئے سنا تھا، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کو جنگ نہروان میں قتل کیا، اور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ پھر خوارج میں سے ایک شخص کی لاش لائی گئی جس میں وہ تمام علامات موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی ذکر فرمائی تھی۔ اس سے متعلق قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ کی تقسیم پر طعن کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 58۔ سنن نسائی کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 8575۔ سنن نسائی الکبریٰ 8575، اور میں یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے یہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب حرور یا خوارج کا ظہور ہوا تو انہوں نے ایک الگ جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر تھوڑی ٹھنڈی یعنی مؤخر کر دیں تاکہ میں ان لوگوں خوارج سے گفت و شنید کر سکوں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے خوف ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے عرض کیا، قطعاً ایسا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ میں نے اچھا لباس زیب تن کیا، بال سنوارے، ان کے پاس پہنچ گیا۔ عین دوپہر کا وقت وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، مرحبا اے ابن عباس، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا، میں تمہارے پاس مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ان کے حالات پر قرآن مجید اترا، لہذا وہ قرآن کی تفسیر تم سے بہتر جانتے ہیں۔ تم ان جیسا فضیلت والا کوئی موجود نہیں۔ تم میں ان جیسا فضیلت والا کوئی موجود نہیں۔ میرے آنے کا عرض یہ ہے، میں تمہیں ان کے موقف بچا دوں اور تمہارا موقف ان کو پہنچا دوں۔ چنانچہ یہ بات سن کے ان میں سے بہت سے لوگ میرے پاس آ بیٹھے۔ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان خوارج سے سوال کیا، مجھے اس بات کی دلیل دو کہ دلیل کی روشنی میں تم لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی ابن طالب سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اس اختلاف کی 3 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا، وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، پہلی بات تو یہ، انہوں نے یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 57۔ لہذا اس معاملے میں انسانوں کا فیصلے سے کیا سروکار؟ انہوں نے کہا، یہ ایک اعتراض ہوا، اگلا اعتراض بیان فرماؤ۔ انہوں نے دوسرا بیان فرمایا، انہوں نے سیدنا علی ابن طالب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے خلاف جنگ جمل اور جنگ معاویہ کے گروہ کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کی، مگر نہ ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا، نہ مال غنیمت جمع کی۔ اگر وہ کافر تھے تو انہیں قیدی بنانا بھی درست تھا، اگر وہ مومنین تھے تو سرے سے ان کے ساتھ قتال کرنا بھی غلط ہے۔
میں نے کہا یہ دونوں باتیں تو ہو گئی، تیسرا اعتراض بتاؤ۔ انہوں نے کہا سیدنا علی ابن طالب نے حضرت معاویہ کے ساتھ معاہدے کی تحریر میں اپنے نام سے امیر المومنین مٹوا دیا ہے، لہٰذا اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہیں؟ میں نے کہا ان تینوں اشکال کے علاوہ کوئی اور اعتراض بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی تین کافی ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ پیش کر دوں جس سے تمہارے اشکالات حل ہو جائیں تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ میں نے سیدنا عبداللہ عباس نے کہا میں تمہارا یہ اعتراض کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسان کو قاضی ٹھہرا دیا ہے اور یہ کفر کا ارتکاب کیا ہے، تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے درہم کی مالیت جیسی حقیقی رقم پر فیصلہ انسان کے سپرد فرما دیا ہے کہ اس کا فیصلہ کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، حالات احرام میں شکار مت کرو۔ تم میں سے جو جان بوجھ کر کوئی ایسا کر بیٹھے تو اس شکار کے برابر کسی جانور کو بطور کفارہ پیش کریں جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر افراد کریں گے۔ مائدہ آیت نمبر 95۔ اب دیکھ لو، یہ معمولی چھوٹا سا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد فرما دیا ہے، جبکہ وہ خود ہی فیصلہ فرما سکتے تھے، مگر پھر بھی اس نے انسانی فیصلوں کو جائز رکھا۔ میں تمہارے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سمجھاتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، انسانی فیصلے سے امور مسلمین کی اصلاح کرنا اور امن کے خاطر باہمی خون ریز روکنا زیادہ اہم اور افضل ہے۔ یہ حالات احرام میں پیش کیے گئے خرگوش کا معاملہ زیادہ ضروری ہے۔ ان خوارج نے جواب دیا کیوں نہیں، یہی مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا ہی زیادہ افضل ہے۔ پھر میں نے دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے عورت اور شوہر کے درمیان فرمایا اگر تمہیں ان کے مابین ناچاکی کا خوف ہو تو مرد کی طرف سے 40 اور عورت کی طرف سے 40 مقرر کر لو۔ النسائی آیت نمبر 35۔ تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، انسانی فیصلے سے امور مسلمین کی اصلاح کرنا اور امن کے خاطر باہمی خون ریز روکنا زیادہ اہم ہے یا محض عورت کے ازواجی معاملے کو سنوارنا زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر ہم نے کہا تمہارا تیسرا اعتراض کہ سیدنا علی ابن طالب نے قتال کرو تو کیا فریق مخالف کو جنگی قیدی نہیں بنایا، نہ ان کے مال سے غنیمت حاصل کی؟ تم یہ بتاؤ اگر اپنی ماں امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنگی قیدی بنانا چاہتے ہو، دیگر جنگی قیدی خواتین کی طرح انہیں بھی اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں، اگر تمہارا جواب یہ ہو تو ہم تمہیں دیگر قیدی عورتوں کی طرح حلال جانتے ہیں تو تم کفر ہو جاؤ گے، پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اگر یہ کہو گے کہ وہ تو ہماری ماں ہی نہیں تو بھی کافر ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان مومنین کی ماں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اس طرح تم دونوں گمراہی میں پھنس جاؤ گے اور ان سے نکل کے دکھاؤ، پھر مجھے ان سے نکل کے دکھاؤ۔ دونوں اعتراض کا جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے کہا تمہارا یہ اعتراض کہ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراض کرنے پر، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں تسلیم کرتے تھے، اس لیے سیدنا علی ابن طالب نے خود اپنے مرضی سے لفظ امیر المومنین مٹوا دیا، تو اس کا جواب یہ دوں گا وہ تمہیں پسند ہوگا۔ یہ تمہیں پسند ہوگا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں تحریر کرتے وقت اپنا نام محمد رسول اللہ لکھوایا تھا، جس پر کفار نے اعتراض کیا کہ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی ابن طالب سے یہ تحریر لکھ رہے تھے، ان سے اشارہ فرمایا اے علی یہ لفظ مٹا دو، اے اللہ تعالیٰ تجھے معلوم ہے میں تیرا رسول ہوں، اے علی رضی اللہ عنہ یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ باقی تفصیل آگے حدیث نمبر 45 میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، پھر بھی انہوں نے لفظ رسول اللہ خود کہہ کے مٹوا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرا اعتراض کا جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں،
چنانچہ اس علمی مباحثے کی برکت سے ان میں سے 2000 افراد اسی وقت طائب ہو کر واپس لوٹ آئے۔ یہ باقی 4000 خوارج مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہاتھوں گمراہی کی حالت میں مارے گئے۔ یہ حدیث سنن نسائی کبریٰ 8575 ہے۔ میں اپنا مطالعہ یہاں روکتا ہوں، انشاءاللہ کہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔